اب آپ نے دوسری رکعت شروع کر دی، یعنی دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھے، اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ابھی تک تو پہلی رکعت ہو گئی، پہلی رکعت ہی کا زیادہ مسئلہ تھا. اب دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھے تو دوسری رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ دعائے ثنا تو نہیں پڑھنا ہے، دعائے ثنا نہیں پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ جب ختم ہوگی تو بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے. پہلی رکعت میں جو ساری تفصیلات میں بتائی ہیں اسی طریقے سے آپ کو دوسری رکعت کمپلیٹ کرنی ہے. دوسری رکعت جب آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تو آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے. تشہد میں کس طرح سے بیٹھیں گے آپ؟ تشہد میں آپ بیٹھیں گے یعنی دائیں پیر کو کھڑا کریں گے اور بائیں پیر پہ بیٹھیں گے. دائیں پیر کو کھڑا کریں گے اور بائیں پیر پر بیٹھیں گے. تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہو گیا، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. اور اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو یا اپنے دونوں ہاتھوں کو یا تو گھٹنوں پر رکھیں گے یا پھر ران پہ رکھیں گے. پہلے میں طریقہ بتا دے رہا ہوں، بعد میں حدیثیں پڑھتا ہوں. تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے تو نمبر 1 آپ اپنے بائیں پیر پہ بیٹھیں گے اور دائیں پیر کو کھڑا کریں گے. ہتھیلیاں کہاں ہوں گی آپ کی؟ یا تو آپ اپنے گھٹنے کو پکڑے رہیں گے، گھٹنے پر آپ کی ہتھیلیاں ہوں گی، یا آپ کی دونوں ہتھیلیاں ران پر ہوں گی. ان ہتھیلیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ بالکل کھلی رہیں گی، بالکل سیدھی اور کھلی رہیں گی، لیکن دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بند ہوں گی، بند ہوں گی. اور جو انگوٹھے کے بازو کی جو انگلی ہے جس کو سبابہ کہتے ہیں نا، وہ کھڑی رہے گی اور اس کو ہم ہلاتے رہیں گے، حرکت دیتے رہیں گے. انگلیاں بند رہیں گی، بدھی رہیں گی، لیکن انگوٹھے کے بازو کی جو انگلی ہے جس کو سبابہ کہتے ہیں یہ انگلی کھڑی رہے گی اور اس کو ہم ہلاتے رہیں گے. یہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ اور حالتوں میں ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر تھی، لیکن اس حالت میں ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ انگلی کے اوپر ہماری ہوگی، انگلی کے اوپر ہماری نگاہ ہوگی. چلیں اس کی حدیثیں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، راوی عبداللہ بن زبیر ہیں، کہتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ جعل قدمه اليسرى بین فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دائیں قدم کو اپنی ران اور پڈلی کے درمیان کر لیتے اور اپنے داہنے قدم کو بچھا لیتے اور اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی داہنی ران پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے. اشارہ کیسے کرتے؟ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يده وضع يده اليمنى، کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو دعا کرتے، اپنے داہنے ہاتھ کو داہنی ران پر رکھتے، اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر، پھر اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے، اپنے انگوٹھے کو اور بیچ والی انگلی پر رکھتے، اپنے انگوٹھے کو بیچ والی انگلی پر رکھتے. ایک طریقہ یہ بھی ہے. پہلا جو طریقہ میں نے بتایا مٹھی باندھ لینا اور شہادت کی انگلی کو، سبابہ انگلی کو کھڑا رکھنا اور اس کو ہلاتے رہنا، ایک طریقہ یہ بتایا گیا. اس حدیث میں دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے انگوٹھے کو اپنی بیچ والی انگلی سے، یہ بیچ والی انگلی ہے تو اپنے یہ انگوٹھا ہے، اپنے انگوٹھے کو بیچ والی انگلی سے پر رکھتے اور اپنے بائیں ہتھیلی سے اپنے گھٹنے کو پکڑتے، یعنی اس کے اندر گھٹنے کی بات، پکڑنے کی بات کہی گئی ہے اور یہ طریقہ بتایا گیا ہے. اس طرح سے کرتے اور آپ اشارہ کرتے اپنی جو ہے سبابہ سے، انگوٹھے کے بازو کی جو انگلی ہے اس سے آپ اشارہ کرتے اور انگوٹھے کو بیچ والی انگلی سے حلقہ بنا کر کے ملا کر کے رکھتے. ایک دوسرا طریقہ بتایا گیا ہے. تو بہرحال دونوں طریقے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس پر ہمارا عمل بھی ہے الحمدللہ، دونوں طریقوں پر عمل کرتے ہیں. تو ایسا کرنا ہے آپ کو اور اشارے کرتے رہنا ہے. کہاں تک اشارے کرتے رہنا ہے؟ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ قلت لانظرن الى صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی فنظرت الیہ فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذيه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الايمن
अला फ़ख़्ज़िल युमना सुम्मा क़बज़ सनतैन मिन असाबिही वहल्लक़ हल्क़तन सुम्मा रफ़ा उसबअहु फ़रअयतुहु युहर्रिकुहा यदउ बिहा। आप अलैहिस्सलाम पूरे बैठने की हालत में आप अपनी उंगली को हरकत देते थे। ये जो सहाबी हैं बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप इसी तरह से हरकत करके नमाज पढ़ रहे थे, सलाम फेरने तक आप हरकत करते रहते थे। तो उंगली को हरकत करते रहना चाहिए था। अगर कोई शख्स हरकत नहीं करता है तो क्या हम उससे लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे? बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे और झगड़े भी नहीं करेंगे। उसको हम बताएंगे कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप जो तशहुद में बैठते, चाहे पहला तशहुद होता चाहे आखिरी तशहुद होता, आप अपनी उंगली को हरकत करते रहते थे और इसके ज़रिए से दुआ करते रहते थे। ठीक है, तो ये तरीक़ा सुन्नत तरीक़ा है। पहले तशहुद और आखिरी तशहुद या दूसरे तशहुद में थोड़ा सा फ़र्क है बैठने का। पहले तशहुद में हमने क्या बताया आपको कि आप जो है बाएं पैर पर बैठेंगे, दाएं पैर को खड़ा करके, जो भी बैठने की शक्ल है, दाएं पैर को खड़ा करके और बाएं पैर पर हम बैठेंगे। ये पहले तशहुद में ऐसा होगा। और तशहुद से पहले जो भी बैठने के जहाँ जहाँ बैठना है हमको ऐसे ही बैठना है। तशहुद से पहले जहाँ भी हमको बैठना है, दोनों सजदों के बीच में बैठना है या सजदे के बाद बैठना है, कैसा भी बैठना है, तो इसी तरीके को अपनाया जाएगा कि आप दाएं पैर को खड़ा करेंगे और बाएं पैर को बिछा करके उस पर बैठेंगे। ठीक है, और यही हालत तशहुद में भी होगी, पहले तशहुद में, पहले बैठने में। लेकिन आखिरी तशहुद में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। आखिरी तशहुद में फ़र्क क्या हो जाएगा? इसके अंदर तवर्रुक करेंगे। तवर्रुक किसको बोलते हैं? तवर्रुक बोलते हैं कि आप जो है अपने बाएं पैर को दाएं पैर के अंदर से निकालिए बाहर। बाएं पैर की जो आपके पंजे और उंगलियां हैं उसको अंदर से निकालिए, एकदम बाहर दिखे वो। ठीक है, और आपका जो दायां पैर है वो तो खड़ा रहेगा, उसी के बीच से उसको निकाला जाएगा और आपका जो पीछे का हिस्सा है उसको जमीन पर टेक लगा करके बैठेंगे आप। ठीक है, पीछे का हिस्सा आपका जमीन पर लगा रहेगा और आपके बाएं पैर की जो उंगलियां हैं और जो भी सिरा निकाला जा सकता है उसको निकाल करके हम दाएं पैर के अंदर से इस तरह से बैठेंगे। इसको तवर्रुक कहते हैं। ये उन रकातों में ये किया जाता है जिसमें सलाम फेरा जाता है। उन रकातों में किया जाता है जिसमें सलाम फेरा जाता है। सलाम फजर की 2 रकात पढ़ करके भी फेरा जाता है, तो आप 2 रकात में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो ज़ोहर, असर और इशा वगैरह की नमाजें होती हैं, इसमें आपको सलाम कब फेरना होता है? 4 रकात के बाद होता है। ठीक है, ज़ोहर, असर और इशा में या मगरिब में जो है ज़ोहर, असर, मगरिब में 4 रकात के बाद और मगरिब में 3 रकात के बाद सलाम फेरना होता है। तो जिस रकात में सलाम आपको फेरना है उसमें आपको तवर्रुक करना है। लेकिन फजर में 2 रकात के बाद ही आपको सलाम फेरना है, तो उसमें आप तवर्रुक आपको करना है। तो ये सुन्नत है, इसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं या बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, इसे हमको करते रहना चाहिए।